إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز دوستو، آج 24 فروری 2023 جمعۃ المبارک کا عظیم دن ہے۔ رب کریم نے انسان کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ انسان علم حاصل کرے۔ پیدائش کے بعد سب سے پہلا کام تعلیم کا حصول ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اس دھرتی کے سب سے اول نبی بھی ہیں، اول انسان بھی ہیں۔ حضرت آدم کے لیے رب کریم نے پیدائش کے بعد جو پہلی بات فرمائی ہے وہ یہی فرمائی وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کو تعلیم سے، علم سے، معلومات سے آراستہ و پیراستہ کیا۔ تو تعلیم اور علم انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ اگر ایک انسان چاہے جتنا بھی مالدار کیوں نہ ہو، اگر اس کے پاس تعلیم نہیں ہے تو وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ نہ اس کا مال کسی کام کا ہے، نہ اس کی دولت کسی کام کی ہے، نہ اس کی عزت کسی کام کی ہے، نہ اس کا کوئی اور معاملہ۔ جو اس کے قریبی ہوں گے یا جو اس کے ساتھی ہوں گے، نوکر ہوں گے، وہ سارے اس کے ساتھ دھوکہ کریں گے، اسے حساب کتاب کچھ سمجھ نہیں آئے گا۔ یہ تو ہے دنیاوی علم کی بات۔ لیکن جو علم قرآن بات کر رہا ہے، اس علم سے مراد اللہ کی پہچان ہے۔ اس علم سے مراد انسانیت کی پیدائش کا مقصد ہے کہ انسان پیدا کیوں ہوا، کس لیے ہوا، کس بنیاد پہ ہوا، کس وجہ سے ہوا، اس نے کیا کرنا ہے، اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اس کی مقاصد پیدائش کیا ہے۔ یہ ہے معلومات جو قرآن بات کرتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو رب کریم نے علم عطا فرمایا، اور فرشتوں کے مقابلے میں حضرت آدم علیہ السلام کو اتنا زیادہ علم دیا کہ فرشتے اس علم کا مقابلہ نہ کر سکے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو علم کی فوقیت ملی۔ اسی لیے جو نبی ہوتا ہے وہ امت سے علم میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ پوری امت مل کے اپنے نبی کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الانبیاء ہیں، تو اس میں تمام امتوں کا علم اور تمام انبیاء کا علم ایک طرف، اور ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم ایک طرف۔ تو ہمارے نبی پاک علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ زیادہ ہے۔ یاد رکھیں، انسان بعض اوقات عبادت زیادہ کر لیتا ہے۔ کبھی کبھی امتی تعداد میں عبادت زیادہ کر سکتا ہے، لیکن اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ کا خوف اور تقوی ہے نا، وہ زیادہ عبادت میں، وہ نبی کے مقابلے میں تو بہت کم ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ امت کے لیے جو نماز فرض ہوئی ہے، تو حضور پاک کی عمر مبارک کتنی تھی؟ آپ کے علم میں ہے؟ معراج پہ فرض ہوئی ہے نا، تو معراج نبی پاک کی کتنی عمر میں ہوا ہے؟ 50 سال۔ 40 سال میں اعلان نبوت ہے، اور 10 سال بعد حضور معراج پہ گئے ہیں۔ تو جب حضور پاک کی عمر 50 سال ہے، اس وقت نماز فرض ہو رہی ہے امت پہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کتنے سال پڑھی ہے؟ 13 سال۔ 63 سال کل عمر ہے۔ اور ہم میں سے کسی بوڑھے کے اوپر ہاتھ رکھیں، وہ کہے گا میں تو 50 سال نمازاں پڑھی ہیں، تو میں تو 50 سال سے پڑھ رہا ہوں۔ روزہ سن 2 ہجری میں فرض ہوا ہے، اور نبی پاک کا انتقال سن 10 ہجری سے بعد 11 ہجری میں ہے۔ نبی پاک نے کل 9 رمضان المبارک کے روزے رکھے ہیں۔ کئی امتی ہیں جو 50 70 سال کے روزے رکھ کے بیٹھے ہیں۔ تو اب یہ کہیں بھئی ہم تعداد میں تو آگے بڑھ گئے ہیں، تو ہمارا رتبہ بھی آگے بڑھ جائے گا۔ ہم کہیں گے 70 سال کے روزے تو چھوڑیں،
نبی کے ایک روزے کے کروڑویں حصے کے مقابلے میں جو تقوی اور طہارت اور علم اس کے پاس ہے نا، امت کے 70 سال مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایسے عبادتیں کوئی عبادت 100 سال کیوں نہ کر لے، لیکن اس کی عبادت نبی کی عبادت کے ایک سجدے کے کروڑویں حصے کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ نبی عبادت جو کرتے ہیں وہ اللہ کو دیکھ کے کر رہا ہوتا ہے، وہ عبادت مشاہدہ ہے، اور آپ اور ہم عبادت غیبوبت کرتے ہیں، ہم اللہ کو نہیں دیکھتے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو وہاں تو جانبین سے دیکھنا دکھانے کی بات ہوتی ہے، اللہ بھی دیکھ رہا ہے، نبی بھی دیکھ رہا ہے، تو پوری ترتیب ہے، اور امتی کو اللہ دیکھ رہا ہے، امتی تو اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، امتی تو کندھے پہ بیٹھے ہوئے اپنے آدھے فٹ سے بھی قریب اس فرشتے کو نہیں دیکھ سکتا، تو وہ خدا کو کیا دیکھے گا؟ تو اس لیے اصل جو نبی کی قوت ہے نا وہ علم میں ہے۔ امتی اس تعداد میں تو چلو بظاہر آگے بڑھ جائے گا کہ نمازوں کی تعداد چلو اس کی زیادہ ہو گئی ہے، حقیقت میں تو زیادہ نہیں ہوئی، لیکن علم میں تو چاہ کر بھی بندہ آگے نہیں جا سکتا۔ عبادت میں تو چلو کاؤنٹنگ پوری کر لی بھی، میں نے اتنے سال کر لیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کے نازل ہونے کے بعد ایک بار حج کیا ہے، اسلام سے پہلے جو حج ہوتے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، اس کا پرابلم نہیں ہے، لیکن اسلام کے اترنے کے بعد ایک ہی حج کیا ہے جس کا نام حجۃ الوداع ہے، آخری حج، وہی پہلا ہے وہی آخری ہے۔ امت میں کتنے بندے ہیں جن نے کتنے زیادہ حج؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 حج کیے ہیں۔ میں نے ان کے بارے میں پڑھا ہے کہ 25 کے 25 حج پیدل فرمائے ہیں، تاکہ ہر قدم 500 سال جہنم کی دوری ہے نا تو یہ میسر آ جائے۔ ہمارے ہاں آج کل طواف پیدل کرنا لوگوں کے لیے مشکل بن جاتا ہے، کسی کہے نا کہ اوپر والی چھت پہ طواف کرو، تھوڑی لمبی ہے نیچے والی چھت کے مقابلے میں، حرم کے اندر اللہ آپ کو لے جائے تو انشاءاللہ آپ وہاں دیکھیں گے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے تو اوپر والی چھت پہ لوگوں کو چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ حضرت امام حسین مدینہ سے چل کے مکہ آیا کرتے تھے، 600 کلومیٹر سفر ہے۔ آج کل 600 کلومیٹر جب راستے سیدھے ہو گئے، اس زمانے میں تو یہ ہائی وے تھے بھی نہیں، وہ تو پہاڑوں پہ چڑھ کے آنے جانے کے معاملات ہوتے تھے۔ بہرحال اصل جو مقابلہ ہے وہ عبادت کی بات نہیں ہے، اصل علم میں ہے۔ تو امتی کہے میں نے 50 حج کر لیے ہیں، میں نے 30 حج کر لیے ہیں، اور نبی پاک نے 1 حج کیا ہے، تو کیا امتی کے 50 حج نبی کے حج سے آگے ہو جائیں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ امت میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو اٹھا لیں، 55 حج ہیں امام صاحب کے، 55 حج۔ یہ تبھی تو کچھ لوگ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہوں نے بقرہ عید کی نماز بالغ ہونے کے بعد نہیں پڑھی۔ تو بابا اسی لیے نہیں پڑھی کیونکہ حاجی حج پہ ہوتے ہیں اور اس پہ بقرہ عید فرض نہیں ہوتی۔ حاجی مینا میں ہوتا ہے، 10 ذو الحجہ کو کنکریاں مار رہا ہوتا ہے، اس کے اوپر بقرہ عید پڑھنا لازم ہے ہی نہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام جب حج پہ ہیں انہوں نے نہیں پڑھی، صحابہ کرام نے نہیں پڑھی، تو حاجی حج پہ بقرہ عید نہیں پڑھتا۔ تو امام ابو حنیفہ نے بالغ ہونے کے بعد پہلا حج شروع کیا، وفات تک آخری حج رہا۔ کل عمر 70 سال ہے، 15 سال نابالغی کے ہیں، اس زمانے میں بقرہ عید نصیب ہوتی تھی، پڑھتے بھی تھے۔ اس کے بعد حج کا سفر شروع فرمایا، تو حج میں تو اللہ نے بقرہ عید معاف کر دی ہے، تو عوام پھر بھی اعتراض کرنے پہ بیٹھی ہوئی۔ تو اب کوئی کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے تو 55 حج کیے ہیں اور نبی پاک نے تو 1 کیا تھا، تو 54 نمبر پہ نعوذ باللہ یہ آگے بڑھ گئے، تو ہم یہ نہیں مان سکتے کہ نبی کا 1 حج جو ہے وہ پوری امت کے حجوں سے زیادہ ہے، چاہے پوری زندگی بندہ کرتا رہے۔ تو پھر اصل مقابلہ عبادت کے بجائے علم میں ہوتا ہے، علم میں کوئی چاہ کر بھی نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو علم اتنی بڑی چیز ہے۔ تو میرے دوستو، ہمیں بھی علم کے لیے خود بھی متوجہ ہونا چاہیے اور اپنی اولاد کو بھی، اور یہ بات یاد رکھیں قرآن کریم نے اپنی اولاد کی ذمہ داری والدین پہ ڈالی ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، فرمایا اے لوگو تم اور تمہارے گھر والے جہنم کی آگ سے خود بھی بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ، نارا کس سے؟ جہنم کی آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ، یا اس میں گناہ گار جائیں گے، اور اگر پھر بھی جہنم کہے گی کہ اللہ میرا پیٹ نہیں بھرا تو پھر پہاڑوں کے پتھر ڈالے جائیں گے اس میں۔ یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، میں کسی اخبار کے صفحہ کے کالم آپ کے سامنے نہیں سنا رہا۔ 28ویں پارے کا آخری صفحے کی آیت، آخری سے پہلے صفحے کی پڑھنے لگا، یہ عالم ہے۔ تو ہمارے اوپر ذمہ داری ہے اپنے گھر کو بھی جہنم سے بچانے کی اور اپنی بھی۔ تو یہ کیسے بچیں گے؟ جب ہمیں دین کی معلومات ہوں گی، اور جب دین کی معلومات ہی نہ ہو، پتہ آتا ہی نہ ہو، تو بندہ کیسے بچے گا؟ تو اسی لیے کہتے ہیں
اتنا علم حاصل کرنا تو فرض ہے ایک مسلمان پر جتنا 24 گھنٹے کی زندگی وہ شریعت کے مطابق گزار سکے۔ 24 گھنٹے کی زندگی میں 5 نمازیں آتی ہیں، 24 گھنٹے کی زندگی میں 5 اذانیں آتی ہیں، 24 گھنٹے کی زندگی میں 5 اقامت آتی ہیں، 24 گھنٹے کی زندگی میں تہجد بھی ہے، اشراق بھی ہے، نوافل اوابین بھی ہیں، چاشت بھی ہے۔ اسی طرح تحیۃ المسجد نصیب ہو جائے، تحیۃ الوضو نصیب ہو جائے، گناہ ہو جائے تو صلاۃ التوبہ ہو جائے، کسی کی لین دین، کسی کا لینا دینا، کاروبار ہے، اس میں حلال کیا ہے، اس میں حرام کیا ہے، اس میں سود کیا ہے، اس میں جائز کیا ہے، اس میں منع کیا ہے، منافع کی ترتیب کیا ہے، کتنا لینا ہے کتنا نہیں لینا، قرض دیا ہے تو قرضوں پہ نفع لینا سود ہے، اس کی ترتیب کیا ہے، پوری ترتیب ہے۔ یہ ہے 24 گھنٹے کی زندگی۔ ہمارے والے سمجھتے ہیں کہ 24 گھنٹے کی زندگی کا معنی بس کلمہ پڑھو جاتے نماز اللہ اکبر حاضر پیچھو امام دے سارا بیڑا پار ہے۔ یوں نہیں ہے، یہ بار بار پوچھنا ہوتا ہے، تعلق رکھتا ہے بندہ۔ تو جب بندہ کسی اللہ والے سے، اہل علم سے متعلق رہے گا تو خود بھی بچے گا، اپنے گھر والوں کو بھی بچائے گا، نہیں تو انسان کو کچھ معلومات ہی نہیں ہونی۔ تو اتنا علم حاصل کرنا تو فرض ہے۔ تو ان علوم کے لیے بندہ خود کو بھی تیار رکھے اور اپنی اولاد کو بھی۔ یاد رکھیں قیامت میں پوچھ ہوگی، فرمایا پاؤں زمین سے نہیں ہٹیں گے بندے کے، پکڑ لے گی زمین قیامت میں جب تک یہ نہیں بتایا جائے گا کہ عمر کہاں خرچ کی، اپنے علم پہ کتنا عمل کیا، اپنے مال کو کہاں خرچ کیا، اور اللہ نے جو تمہیں نعمتیں دی تھی اس نعمت کو تو نے کہاں لگایا، یہ پوچھا جائے گا۔ اس کا جواب دینا پڑے گا۔ جواب کا یہ معنی نہیں ہے اللہ غلطی کی تھی، یہ جواب نہیں ہے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، یہ جواب نہیں ہے۔ جواب کا معنی اسے پروف کرنا پڑے گا، ورنہ پھر بندہ سزا کے لیے تیار ہو جائے۔ بعض اوقات بندہ غلط جواب نہیں تو استاد پھر بھی کہتا ہے میں نے جواب مانگا ہے، اس کا معنی پہلی بات غلط ہے۔ تو اس کے جوابات ہمیں رکھنے پڑیں گے، اس کے جوابات دینے پڑیں گے۔ اس آخرت کی پیشی کے لیے بندہ کچھ سوچ لے نا تو دنیا کے جھگڑے اور لڑائیاں ختم ہو جائیں۔ کہتے ہیں ایک ظالم ٹھہرا تھا، اس نے امام زین العابدین رحمۃ اللہ کو گالی دی، یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے پوتے ہیں۔ کسی نے گالی دی تو ان کے خادم تھے ساتھ دوست، وہ اس کی طرف متوجہ ہوئے، کہنے لگے چھوڑ دے اسے۔ تو اس بندے کو مخاطب کر کے کہا کہ جو تو نے گالی دی ہے نا، 2 باتیں ہیں، اگر میں پل صراط سے کامیاب ہو کے جنت چلا گیا تو مجھے تیری گالی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں کامیاب ہو گیا۔ اور اگر میں وہاں پہ ناکام ہو گیا تو پھر میں اس سے زیادہ کا مستحق ہوں، جو تو نے کہا ابھی تھوڑا کہا ہے، تجھے اور بھی کہنا چاہیے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس کا نام علی ہے اور یہ حسین کا بیٹا ہے جو علی کا بیٹا ہے، دادے والا نام ان کا رکھا گیا۔ یہ ماں باپ سے اہل بیت ہے، اور اس وقت دنیا میں سادات کی نسل کا والد ہے، غازی کربلا ہے، امام باقر کا ابا ہے، حضرت حسین کے سینے پہ پل کے جوان ہوا ہے، نبی پاک کے گھر میں رہنے والا ہے، دنیا سے امام زین العابدین کہتی ہے۔ اور ہم تو ایسے ٹھہرے ہوتے ہیں جیسے مور لگوا کے لائے ہوں، میرے اوپر مور لگی ہے، میں نے جانا ہے جنت، ہمیں فکر نہیں ہوتی۔ تھوڑا سا بندہ اپنے آپ کو فکر کرے نا، تھوڑا دیکھے کہ جذبات میں ہم کیا سے کیا کر جاتے ہیں۔ تو میرے دوستو اس لیے دینی معلومات ہوں گی، دینی علم ہوگا، یہ لینا اور دینا ہوگا تو تب جا کر نجات ہے، ورنہ نجات ممکن نہیں ہے۔ اب توجہ رکھیں، میں ایک بات مزید آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا۔ یہ جو دینی معلومات ہیں یا دنیاوی معلومات ہیں، اس کے لیے اسکول، کالج اور مدارس موجود ہیں۔ بڑے درد دل سے ایک جملہ کہتا ہوں، آج کل ہم اسکول کالج پڑھتے پڑھاتے ہیں، لیکن مدرسے میں اپنی اولاد کو بھیجنا اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ اسکول کالج ہماری ضرورت ہے، پڑھنا چاہیے، میں کبھی منع نہیں کرتا۔ وہاں سے ڈاکٹر بن کے نکلیں گے، انجینئر بن کے نکلیں گے، بیوروکریٹس بن کے نکلیں گے، ججز بن کے نکلیں گے، وکلاء بن کے نکلیں گے، جرنیل بن کے نکلیں گے، انجینئر، یہ ساری ہماری دنیاوی ضرورتیں ہیں۔ انجینئر نہ ہو تو تعمیر کیسے ہوگی؟ ڈاکٹر نہ ہو تو علاج کیسے ہوگا؟ وکیل نہ ہو تو پھر قانون دانی کیسے چلے گی؟ ججز نہ ہو تو ڈیسیجن کیسے آئے گا؟ بیوروکریٹس نہ ہو تو ملک کا نظام کیسے چلے گا؟ جرنیل نہ ہو تو ملک کا دفاع یہ پوری ترتیبیں ہیں۔ یہ کالج یونیورسٹی کی تعلیم ہے، لیکن یاد رکھیں یہ ساری تعلیم اس وقت تک ہے جب تک یہ آنکھ چل رہی ہے، دل دھڑک رہا ہے۔ آنکھ بند ہوئی، دل دھڑکنا بند ہوا، یہ تعلیم زیرو ہے۔ پھر جس تعلیم نے ہمیں آخرت میں نجات دینی ہے وہ اللہ کا قرآن ہے، نبی کا فرمان۔
اللہ نہ کرے کسی کا کوئی بندہ فوت ہو جائے نا، اور وہ بندہ باہر ملک بیٹھا ہو تو فون کر کے قاری صاحب کو کہتا ہے قاری صاحب بچوں کو کہو سورۃ یاسین پڑھ لے، قرآن کریم پڑھ لے۔ کسی پرنسپل کو کال کر کے نہیں کہتا ڈبل میتھ اسٹیٹ کی تلاوت کر لو، بیالوجی پڑھ لو، فزکس پڑھ لو، کیمسٹری پڑھ لو، فلاں پڑھ لو، وہ یہ نہیں کہتا، وہ کہتا ہے سورۃ یاسین پڑھ لو، سورۃ فاتحہ پڑھ لو، کل شریف پڑھ لو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ تعلیم ہماری آخرت تک لے کے جاتی ہے، دنیا کو پھاڑ کے قبر تک پہنچتی ہے، آخرت تک پہنچتی ہے۔ تو ہمیں اپنی اولاد کو دینی تعلیم پڑھانی چاہیے، یہ بات یاد رکھیں۔ اس کو ثانوی حیثیت اور پارٹ ٹائم جاب نہ دیں کہ فارغ وقت میں قرآن پڑھے گا۔ گھروں میں جا کے باقاعدہ بندہ پوچھے کہ آپ کا بچہ کون سا سپارہ پڑھتا ہے، یوں نہ پوچھے کیڑی کلاس پڑھتا ہے، کتنی چڑھے ہوں۔ ہمارے ہاں یہ پوچھا جاتا ہے کون سی کلاس میں ہے، 6ٹھی میں، 7ویں میں، کوئی نہیں پوچھتا بھی قرآن پاک پڑھا ہے یا نہیں پڑھا۔ یا ہم ایک دوسرے سے پوچھیں گے، شرمندگی نہیں ترغیب کے طور پہ پوچھیں گے، انشاءاللہ قرآن کی تعلیم عام ہو جائے گی۔ تو ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ اب ایک جملہ میں مزید بھی کہتا ہوں، یہ پچھلے کچھ دنوں پہلے اسلام آباد کی کامسیڈ یونیورسٹی کا ایک پیپر عام ہوا ہے۔ تو اس پیپر کو مجھے حیا آتی ہے، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں کہ آپ کے سامنے لفظ بول سکوں۔ میرے اندر یہ میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، میرا اسپیکر بھی آن ہے اور انٹرنیٹ بھی آن ہے، مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس لفظ کو بتا سکوں کہ اس لفظ میں کیا، اس پیپر میں کیا کہا گیا۔ سنجیدہ محفل میں بندہ یہ بات نہیں کر سکتا، دو بھائی آپس میں بات نہیں کر سکتے، بہن بھائی ایک دوسرے کو نہیں بتا سکتے، اپنی امی اور اپنے ابو کے سامنے آپ وہ غلیظ سوال نہیں رکھ سکتے جو ایک دوسرے کے ساتھ وہی سوالات حل کرنے کے لیے یونیورسٹی لیول پر پیپر آ گیا۔ بہن بھائی کی ریلیشن شپ، میاں بیوی والے تعلق، بس اس اشارے کو آپ کافی سمجھ لیں۔ یہ سوال پوچھا گیا، اور اس سوال کے بعد جب احتجاج ہوا ہے تو کہتے جی ہم نے، یونیورسٹی کہتی ہے ہم نے اس پروفیسر کو برطرف کر دیا۔ اللہ اکبر، یہ کوئی سیلوشن ہے؟ یہ کوئی حل ہے؟ سب سے پہلی بات ہے جو لکھنے والا ہے وہ اس نے لکھا کیوں ہے؟ اس نے کس اندھی یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی ہے؟ وہ کہاں سے پڑھ کے آیا؟ اس کو تو تھوڑی سرچنگ آئے، کیا نام پتہ ہے اور کہاں کا وہ نمائندہ، کہاں کا ایجنٹ ہے، وہ کس کافر کو ریپرزینٹ کر رہا ہے یا کسی مسلمان کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، یہ تو پتہ چلے۔ دوسرا، اس نے تو لکھ کے دے دیا، جس نے پرنٹ کیا ہے وہ کوئی جاہل تو نہیں تھا، وہ بھی تو انگریزی جانتا تھا، تبھی تو چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی لکھ رہا ہے۔ اس کو نہیں پتا میں کفر لکھ رہا ہوں، یہ اسلام کے خلاف سازش پرنٹ کر رہا ہوں۔ اچھا، پھر جس نے پرنٹ کر کے دیا ہے رائٹ کرنے کے بعد، وہ اندھا تھا۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو پیپر آ کر تقسیم کرتے ہیں، ایگزامینر جو اوپر ٹھہرے ہوتے ہیں، ہیلپر ٹھہرے ہوتے ہیں ایگزامینیشن ہال کے اندر، ان سب کا ایمان ختم تھا، کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ اچھا، اگلی بات کروں، جو اسٹوڈنٹس، میرے بھائی اور میری بہنیں وہاں پیپر دے رہی تھی، ان کا ایمان مر گیا تھا، انہوں نے احتجاج کیوں نہیں کیا؟ ان میں سے کوئی اٹھا کیوں نہیں ہے کہ اس پروفیسر کی ایک دفعہ منہ پہ اوپر انڈیا کا نقشہ بنا دیا جائے ٹیڑھا اور سیدھا کر کے کہ بچوں تجھے یہ جرت کیسے ہوئی اسلام کے خلاف یہ لکھنے کی؟ ان اسٹوڈنٹس میں سے کسی کی غیرت نہیں تھی۔ یہ جو کلاس روم میں بیٹھے ہوئے تھے، یہ جو ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے تھے، یہ کیوں نہیں اٹھے اس کامسیٹ یونیورسٹی کے لیے؟ یہ 6-7 وہ باتیں ہیں جس کا ایک ہی جواب ہے کہ اس وقت ایمان مر چکا ہے، اس وقت ایمان زندہ نہیں ہے۔ اگر ایمان کی کوئی ایک رمق بھی باقی ہوتی تو اس شخص کا چہرہ دکھنے کے قابل نہ ہوتا، یہ جوتوں کے ساتھ اس کی مرمت کرتے۔ میں یہ نہیں کرتا کہ فائر کرتے، یہ حکومت وقت کا کام ہے سزائے موت دینا، یہ آپ کو اور میرا نہیں ہے، لیکن درگت بنانا تو ہو سکتا ہے نا، اس کی شکل تو نظر آئے نا کہ اس بندے نے اسلام اور محرم اور بہن اور بھائی کی ریلیشن شپ کو ہسبینڈ وائف کے ساتھ تعبیر کیا کیسے ہے۔ جب اس کو پکڑ کے لائے گا، اسے پوچھا گیا کیوں لکھا؟ انہوں نے کہا میں نے تو گوگل سے لکھا ہے اور کاپی پیسٹ کر دیا ہے۔ تمہیں یہ نہیں پتا کہ گوگل میں لکھے قرآن آگے قادیانیوں کا بھی آ جاتا ہے، مسلمانوں کا بھی آ جاتا ہے قرآن۔ یہ تو سلیکشن ہم نے کرنی ہے کہ اس گوگل میں سچا کیا ہے، جھوٹا کیا ہے۔ تمہیں پاور آف سلیکشن نہیں ہے پروفیسر کی، تو کس چیز کا ہے؟ یہ کوئی بات ہے میں نے گوگل سے لیا اور گوگل سے کاپی پیسٹ کر دیا؟ کل تم تفسیر قرآن لکھو، گوگل سامنے تمہیں مرزا قادیانی کی تفسیر دکھا دے، تو کاپی پیسٹ کر کے اسلامیات کا پیپر بنا دے، یہ ہو سکتا ہے؟ بابا تمہیں اتنی ڈگریز ملی ہوئی ہیں، تم نے اپنے ایوارڈ لیے ہیں، تم نے میڈل لیے ہوئے ہیں، ایسے تو پروفیسر نہیں بنتا۔ اور یہ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، اور یہ ہمارے کالج اور یونیورسٹی میں۔ یہ جو علماء کبھی کبھی مخالفت کرتے ہیں نا، وہ ان چیزوں کرتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کالج یونیورسٹی کی مخالفت کرتے ہیں، نا بابا، میں پہلے کہہ چکا ہوں ہماری ملک کی ضرورت ہے، ہماری دنیاوی ضرورتیں ہیں کالج یونیورسٹی۔
ان جیسی چیزوں کی مخالفت کرتے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں. یہ کس چیز کو پرموٹ کیا جا رہا ہے؟ کون سی چیز عام کی جا رہی ہے کہ ہم یہ اپنے اسٹوڈنٹس کو سکھائیں گے؟ یعنی کام سے رابطہ کیا کہ اسٹوڈنٹ سے جو اس ڈپارٹمنٹ کا تو نہیں تھا، ایک اور کا تھا. اس نے مجھے ایک لفظ کہا، یقین مانے میرا کلیجہ دکھ گیا اس کی بات سن کے. اس نے کہا مفتی صاحب سادے بندے ہیں، آپ کے پاس صرف ایک چھینٹا آیا ہے، ہم جس یونیورسٹی میں ہمارے پاس پورا اس طرح کی غلاظت کا سمندر موجود ہے. انہوں نے کہا یہ تو ایک چیز چھوٹی سی چیز آؤٹ ہوئی ہے کہ لوگوں تک پتہ چل گیا کہ یہ ایک کوسچن پیپر ملا ہے اور یہ فلاں اور یہ فلاں. تو بہت چھوٹی چیز ہے، ایک جھلکی ملی ہے، ایک چھینٹا آیا بارش کا. ہمارے ہاں سمندر غلاظت کا موجود ہے. ہم جانتے ہیں یونیورسٹیز کے معاملات کیا ہیں. آپ بتائیں ہم کہاں جائیں؟ کس کے آگے منصفی پیش کریں؟ کس کو؟ اچھا تھانے میں جا کے درخواست دے کے پروفیسر پکڑوا لیں، لیکن جو اسٹوڈنٹ جواب دے رہے تھے یہ بچ جائیں، ان کا ایمان نہیں تھا، یہ گستاخی کو تو لکھ رہے ہیں، یہ بیٹھے ہوئے ہیں، کس کو بندہ پکڑوائے، کس کے خلاف بندہ چلے؟ تبھی میں کہتا ہوں مائنڈ سیٹ ہمارا چینج ہو گیا. میرے بھائیوں، آج ہم میڈیا استعمال کرتے ہیں، آج ہم ٹی وی کے سامنے بیٹھتے ہیں، آج ہم کیبل کے سامنے بیٹھتے ہیں، آج ہم انٹرنیٹ پہ بیٹھتے ہیں. خدا کے لیے مسلمان بن کے بیٹھا کرو. پہلے اسلام، بعد میں سب کچھ ہے. پہلے مذہب، بعد میں سب کچھ ہے. پہلے مذہب، بعد میں مدرسہ ہے، بعد میں اسکول ہے، بعد میں کالج ہے، بعد میں یونیورسٹی ہے. پہلے ہم اللہ تعالیٰ کے تابعدار ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ہیں. ہم پہلے شریعت کے فالوورز ہیں. ہمیں دین کو پہلے دیکھنا چاہیے. میں آپ کو ایک یہ چہرہ بتایا نا، ایک چہرہ اور بھی بتاتا ہوں. ایک کالج کے اسٹوڈنٹ ہے، لاہور کی بات کر رہا ہوں. استاذ آ کے روزانہ اسکول میں اور کالج میں کلاس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بات کرتا تھا. لڑکے بڑے خوش تھے کہ ماشاءاللہ ہمیں سیرت النبی بھی استاد صاحب سکھا رہا ہے. اندر سے وہ قادیانی تھا، مرزائی تھا. اس کو اندر سے معاملہ کچھ اور تھا. اس نے اپنی ایک قسم کی جو ہے نا فیس سیونگ لینے کے لیے یہ ترتیب رکھی ہوئی تھی. تو لڑکے بڑے شوق سے اس کا وہ پیریڈ اٹینڈ کرتے. 0 پیریڈ میں شروع میں آتا. 2 4 5 روز سے ایک لڑکے 2 لڑکوں نے محسوس کیا کہ سر یہ آؤٹ آف دا وے جا رہے ہیں. پتہ ہے وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ کہہ رہا تھا لوگوں نرم مزاج بن جاؤ. تو اس پہ تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ نرم مزاجی کرنی چاہیے. نرم مزاجی کرتے کراتے انہوں نے بچوں کے ایمان پہ ایک دن ڈاکہ مارا کہ نرم بنو، غصہ نہ کرو، سہنا سیکھو، حوصلہ رکھو. یہ جو نبی کو کوئی گالی دے دیتا ہے تو اٹھ کے اس کے خلاف چل پڑتے ہو، ایسی بات نہیں ہے. ہمارے نبی بڑی معاف کرنے والے تھے. وہ یہ بتانا چاہتا تھا کہ نبوت کی گستاخی پہ خاموش ہو جائے، نبی کی گستاخی ہو جائے، شریعت کی ہو جائے، تو اس پہ بات وہ یہ کہنا چاہتا. 4 5 روز میں اسٹوڈنٹس نے جا کر مجھ جیسے کسی سرفرے سے شاید مشورہ کیا ہوگا کہ حضرت یہ کیا ہو رہا ہے، ہم یہ کیا کریں، ہم اس پروفیسر کو کس طرح کنٹرول کر سکتے. تو جس نے اسے سمجھایا، یار کیا زبردست سمجھا. انہوں نے کہا چھوڑیں FIR کو، ایک کام کریں، 2 4 اسٹوڈنٹ تو تیرا ساتھ دیں گے. کہا جی دیں گے، باقی کلاس تو اس کی بات سنتی ہے. کہا اگلے دن یہ کرنا. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ اگلے دن کلاس میں پہنچا. ایکسکیوز می سر. جی. انہوں نے کہا سر ایک بات کہتا ہوں، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ کہا جی نہیں نیور مائنڈ بیٹا، آپ کہو کیا کہنا ہے. انہوں نے کہا سر آپ تو کتے کے بچے ہیں. وہ تو لفظ بولنا تھا اسٹوڈنٹ نے. تو پروفیسر کا چہرہ تو پیلا ہو، غصے سے سرخ، منہ سے جھاگ نکلے، آنکھوں سے آنسو. یو انسلٹ می، بےزتی کر رہا ہے میری، توہین کر رہا ہے. اپنی حدود سے باہر نکلے. اس نے کہا سر بھول گیا ہوں، کتے کے نہیں ہیں، سور کے بچے ہیں. تو چڑھتا گیا لڑکا. 2 4 ایسے 5 ایسے ٹکا کے اس نے گالی دی نا. تو پروفیسر لپکا اس کو پکڑنے کے لیے. انہوں نے کہا سر میں کیوں مارتے ہیں، حوصلہ رکھیں، معاف کرنا سیکھیں، پیار کرنا سیکھیں، محبت رکھیں، سنجیدہ بنیں. ہمارے نبی بھی معاف کرتے تھے، آپ کیوں معاف نہیں کرتے؟ تو پروفیسر کے دانتوں کو پسینہ آ گیا. انہوں نے کہا سن ہے، کوئی حلالی آدمی جو بیٹا ہوتا ہے اپنے ماں باپ کا، وہ اپنے ماں باپ کو گالی برداشت نہیں کر سکتا. میں نے گالی دی اسی لیے آپ کا چہرہ سرخ ہوا، لیکن سر ناراض نہ ہونا، حلالی امتی اپنی نبی کو گالی بھی برداشت نہیں کر سکتا. یہ آپ ہمیں کیا پڑھا رہے؟ اس کی منہ وہاں اس کی ترتیب کو بند کیا اس اسٹوڈنٹ نے. تو ہم آج بھی اس کو سلام پیش کرتے ہیں کہ بیٹا تو نے نبوت کا تحفظ کیا، اللہ نے تجھ سے دین کا کام لیا. اور یہاں کامسیٹ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے سامنے یہ چیزیں پیش ہو رہی ہیں. بہن بھائی کو ہسبینڈ وائف بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، اور یہ سارے اس کا آنسر لکھ رہے ہیں. ان میں سے تو کوئی نہیں اٹھتا. یا تو سب ملے ہوئے ہیں، سب ریلے میں رلے ہوئے ہیں،
یا پھر اس میڈیا نے ہمارے مسلمان کے دماغ کو لبرل دماغ بنا دیا. پھر یہ ڈراماز نے اور ان فلموں نے، ان موویز نے، اور اس سوشل میڈیا نے، اور اس انٹرنیٹ میڈیا نے، اس پرنٹ میڈیا نے، اس الیکٹرانک میڈیا نے میرے مسلمان کے نوجوان کا جسم تو اسلام والا رکھا ہے، ذہن کافرانہ بنا دیا. اس سوچ کو ہمیں بدلنا ہوگا. علم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اپنی بیٹی اور اپنے بیٹے کو ان جیسے سورماؤں کے حوالے کر دوں جو مجھے مذہب کے خلاف، دین کے خلاف، اسلام کے خلاف، شریعت کے خلاف میری اولاد کو پڑھائے. نہ بابا، میری اولاد یوں فارغ نہیں ہے، یوں نہیں ہے. یہ اپنا مائنڈ سیٹ ہم پیدا کریں گے تب جا کر معاملہ ہوگا. اللہ پاک آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، دین اسلام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، دینی غیرت اور ہمت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اسکول کالجز سے، ایسے سورماؤں سے ہمارے اسکول کالجز کی حفاظت فرمائے. اللہ ہماری مساجد مدارس کی حفاظت فرمائے، وہاں پڑھنے پڑھانے والوں کی حفاظت فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.